الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعة. انتہا. میرے محترم سامعین، یہ عقیدہ واسطیہ کا ایک نیا درس ہے جس کا موضوع ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اولو الامر کی اطاعت واجب ہے اور سلف صالحین فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ یعنی اہل السنہ والجماعہ اولو الامر کی طاعت کو ہر حال میں واجب جانتے ہیں، خواہ امراء نیک ہوں یا بد. اس موضوع کو واضح کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس عربی عبارت کا ترجمہ کر دوں. چنانچہ آپ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اور اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث حج، جہاد، جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنا امراء کے ساتھ واجب جانتے اور سمجھتے ہیں، خواہ وہ امراء نیک ہو یا بد، اور جماعت کی محافظت کرتے ہیں. یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور یہ اہل السنہ والجماعہ کے تعامل اور اخلاق کا منہج کہلاتا ہے. یہ آپ غور کریں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مسلسل اہل السنہ کے اہم ترین اصولوں کا مدلل تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کے اسی اصولی مناہج میں سے ایک بحث یہ بھی ہے جس کو ہم تعامل اور اخلاق کا منہج کہہ سکتے ہیں. اسی کو منہج عام کہا جاتا ہے اور اہل السنہ اپنے سلوک میں اہل غلال کے طریق کے مخالف ہے
اور کتاب و سنت کے وہ متبع اور نصوص قرآن، نصوص احادیث کے پیروکار ہیں۔ لفظ کچھ بھی استعمال کیا جائے کہ ان کا تعامل، ان کا اخلاق، ان کا کسی بھی شے کا سامنا کرنا، کسی حالات کا مواجہہ کرنا، طریق دعوت یا اخلاق، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ عقیدہ کے ایک وہ مسائل ہیں جو صلب ایمان اور صلب دین کے مسائل کہے جاتے ہیں، جیسے ارکان ایمان، اور جو ان سے بنیادی طور پر جڑی ہوئی باتیں ہیں، اور دوسرے وہ مسائل ہیں جو ایمان کے متممات اور مکملات میں سے ہیں، کہ جس سے ایمان اور ایمان والوں کے اخلاقیات و سلوکیات کی تکمیل اور اس کا اتمام ہوتا ہے۔ اور یہی بحث تعامل و اخلاق کا بحث کہلاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ لوگوں کے ساتھ تعامل میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج بالکل واضح ہے، اور انہیں یہ منہج اوروں سے، دیگر فرق ضیغ و ضلال سے، کتاب و سنت کے نصوص کے مخالفین سے ان کو نمایاں اور ممتاز کر دیتا ہے۔ اسی لیے امر و نہی کی بحث کے بعد کہ وہ بموجب شریعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، اور بہت عظیم اور زبردست ربط ہے دونوں میں، کہ اس کے باوجود کہ ان کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، لیکن ان کا امر و نہی شریعت کے بموجب ہوتا ہے، اسی لیے وہ ائمہ کی ماتحتی میں، ان کی قیادت میں، ان کی امامت و سیادت میں، ان کی امارت میں حج کرنا، جہاد کرنا، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے پیچھے عیدین کی نمازیں پڑھنا، یہ سب درست ہی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ قطع نظر اس کے کہ وہ امراء اور ائمہ ابرار ہوں یا فجار، نیک ہوں یا بد، کہ جماعت کی محافظت یہ اہل سنہ والجماعہ کا اصل مطمح نظر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں کتنی یہ عظیم بات کہی ہے کہ وہ یحافظون علی الجماعہ، وہ جماعت کی نگہداشت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جذبات کے شکار ہو کر کے امر و نہی کا فریضہ انجام دیں۔ بھئی طور کی مثلا ایک امام اگر اس کے اندر کوئی فسق ہے، کوئی فجور ہے، کوئی کمی ہے، کسی معصیت کا ارتکاب ہے، اور وہ معصیت ایسی ہے کہ جو اس کو ایمان کے دائرے سے خارج نہیں کرتی ہے، تو وہ
جذبات کا شکار نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں یہ امیر نہیں رہ سکتا ہے اور اس کو ہم امیر نہیں مانتے ہیں، اس کے خلاف ہم خروج کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں اور اس کو امیر بننے کا بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں معاذ اللہ، جیسا کہ خوارج کا نظریہ ہے کہ جنہوں نے حکام کی تکفیر میں پوری تاریخ اسلام کے اندر اپنا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے، اور یہی بات یہ بھی ہے کہ اسی لیے اس جذباتی قوم اور اس جذباتی گروہ نے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ خود مسلمانوں کا خون بہایا ہے، بلکہ معاملہ تو یہاں تک رہا کہ ان خوارج نے اہل اوثان کو تو چھوڑ رکھا لیکن اہل اسلام کو قتل کیا۔ یہی جو اصول ہم اہل سنت والجماعت کے پڑھا رہے ہیں اور اس کی تعلیم و تذکیر کر رہے ہیں، انہی سے ناآشنا تھے خوارج، جیسا کہ ابھی کل کہا کہ خوارج کا معاملہ یہ رہا کہ وہ علم سے عاری تھے، اسی لیے انہوں نے فرقت و شذوذ کی قباحت و شناعت کو در حقیقت نہیں سمجھا اور امر و نہی کے عنوان سے حکام جور کے خلاف خروج، بغاوت اور قتال کا بگل بجائے رکھا۔ حتیٰ کہ میرے بھائیو دینی اور تمام میرے محترم سامعین، اگر آج کے اس دور میں بھی دیکھیں تو خوارج اور ان کی نظریے کے حاملین موجود ہیں، اور وہ آج بھی نہ جانے کتنے امرائے مسلمین کی تکفیر کا قول و اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا تعامل حد درجہ خطرناک ہے، نہ جانے کتنی ہلاکتوں، تباہ کاریوں اور خونریزیوں کے اندر وہ ملوث ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں، اور ان کا نظریہ اسی تک ان کو پہنچاتا ہی ہے۔ لیکن یہاں اس مسئلے میں اہل سنہ والجماعہ جن کے نزدیک نصوص کتاب و سنت کی، اللہ جل وعلا کے کلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی حدیث کی، آپ کے ہدی کی اہمیت ہی مقدم ہے، انہوں نے نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے میں یہ نظریہ اپنایا کہ جو شخص مسلمانوں کا امیر ہو اس کا سموتات ضروری ہے، اور اس کا فسق اس کے ساتھ، اس کا فجور اس کے ساتھ، لیکن اس کا فسق و فجور اگر اس کے لیے مخرج من الملہ نہیں ہے، وہ مثلا کسی ایسے کفر کا ارتکاب نہیں کرتا ہے جس کو کفر بواہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی جانب سے واضح دلیل و برہان موجود ہو، اس وقت تک ان امراء کے خلاف خروج و بغاوت کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ اسی لیے وہ جہاد ہو، حج ہو، عام صلوات فریضہ ہو، نماز پنجگانہ، جمعہ کی نماز، عیدوں کی نماز، ان تمام میں ان کی امارت، ان کی تولیت، ان کی امامت درست سمجھتے ہیں۔ وہ خود امراء نیک ہو یا بد، اس کی بنیاد پر کہ مثلا ان کے اندر کوئی فجور ہے، کوئی برائی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی معصیت ہے، اس کی بنیاد پر وہ ان کی اطاعت سے دستکش نہیں ہوا کرتے، اور مقصود لب لباب یہ ہے، وہ بھی دلیل کی روشنی میں، کہ وہ
فرقت و انتشار نہیں چاہتے، بلکہ وہ جماعت اور حق الثابت من الکتاب والسنہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں. یہی مطلب ہے وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ. یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک ایسی اصل ہے کہ جس پر اہل سنت والجماعت قائم ہیں. سنن کی حدیث جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے میں اہل سنہ والجماعت کا اصول بیان کیا، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برا کان او فاجرا. جہاد تم پر ہر امیر کے ساتھ واجب ہے، وہ امیر نیک ہو یا بد ہو. اور یہی اصل ہے کہ جس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، ان کا اصل اور اٹل فیصلہ ہے کہ انہ لا يجوز الخروج علی الائمہ، حکام و عمراء کے خلاف خروج و بغاوت جائز نہیں ہے. جماعت صلاۃ سے تخلف جائز نہیں ہے، خواہ وہ نماز مؤخر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، جس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس مسئلے سے جڑی ہوئی باتیں کل کے درس میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ ستکون علیکم امراء یؤخرون الصلاۃ. کچھ ایسے بھی امراء کا وجود ہوگا جو نماز میں تاخیر کیا کریں گے، وقت پر وہ بھی افضل اول وقت میں نماز نہیں ادا کریں گے. وَيَخْنِقُونَهَا إِلَى شَرْقِ الْمَوْتَى، گویا نماز کو مردہ کر دیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر ایسے عمراء کو تم دیکھ لو کہ وہ یہ کرنے لگے، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، تو تم وقت پر نماز گویا انفراداً پڑھ لو. وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ صُبْحًا، اور ان کے ساتھ اپنی نماز نفل بنا کے اور نفل کی نیت سے پڑھ لیا کرو. اس نص کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس سے مستنبط احکام و مسائل اگر دقت نظری سے کام لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اجتماع اور لزوم جماعت کی وہ اہمیت ہے کہ اگر عمرائے جور نماز مؤخر کر کے پڑھیں تو بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. ہر صورت یہ بھی ہے کہ آدمی وقت پر اپنی نماز پڑھ لے، لیکن محافظت جماعت کے خیال سے پھر اس امام کے پیچھے بھی نماز نفل کی نیت سے پڑھ لے. اس سے لزوم جماعت کی اور افتراق و انتشار اور شذوذ و مخالفت سے اجتناب کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ وہ ہر امیر کی سموطاعت کرتے ہیں، خواہ نیک ہو یا بد. صلی اللہ علیہ وسلم.